یہ ہے کہ یہ کام جو ہے نا، دیکھیں علماء کر رہے تھے 1400 سال سے نا، دین کی بالکل خدمت کے نام پر علماء لگے ہوئے تھے، ذاکرین لگے ہوئے ہیں امت کے اندر، بڑے مختلف علماء آئے، انہوں نے اپنی اپنی سوچ کے مطابق نا قرآن مجید کو سمجھا اور عوام کے سامنے رکھا، لیکن اس کے باوجود وہ امت میں فرقے بنا گئے۔ جب تک کوئی خدا کی طرف سے نہ آئے نا اور آ کر امت کو یہ بتائے کہ تم اپنی اپنی آرا چھوڑ کر میرے پیچھے چلو، یہ امت ایک نہیں ہو سکتی، اور اسی کا نام نبوت ہے۔ جو ٹھیک ہے۔ خدا کی طرف سے آتا ہے وہ نبی ہوتا ہے۔ اس وقت اچھا جو امت کی حالت ہے نا عمران بھائی، اس وقت جو امت کی حالت ہے وہ نبی کو ریکوائر کر رہی ہے کہ کوئی نبی آئے خدا کی طرف سے۔ زمینی جو علماء ہیں نا، بے شک وہ شیعہ ہو جائیں، وہ دیوبندی ہو جائیں، وہابی ہو جائیں، بریلوی ہو جائیں، اہل حدیث ہو جائیں، کوئی بھی ہو، وہ پہلی بات تو وہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پہ جو شیعہ علماء ہیں وہ سنیوں کو نہیں مانتے، سنیوں کے آگے آپ شیعہ کتب کے حوالے رکھیں وہ ان کو نہیں مانیں گے، اور پھر سنیوں کے اندر بھی وہ ایک دوسرے کو نہیں مانتے، جو شیعہ فرقے ہیں وہ ایک دوسرے کو نہیں مانتے۔ اب کوئی نیوٹرل بندہ آنا چاہیے جو آ کر بولے تم سارے کے سارے اپنی اپنی آرا چھوڑ دو، میں خدا کی طرف سے آیا ہوں، مجھے مانو۔ یہ اس وقت سچویشن یہ پیدا ہو گئی ہے کہ کوئی بھی ایسا بندہ آنا چاہیے جو کہ نیوٹرل ہو، جو یہ اعلان کرے کہ میں خدا کی طرف۔ اب یہ جو جتنے بھی علماء ہیں نا، بے شک وہ غامدی صاحب ہو جائیں یا شیعہ علماء ہو جائیں یا سنی علماء ہو جائیں، ان میں سے کوئی بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں خدا کی طرف سے ہوں۔ وہ بولتا ہے جی میری اپنی سوچ یہ ہے، اس لیے اس کے اوپر اس کی بات ماننا بھی ضروری نہیں ہے۔ جو خدا کی طرف سے آتا ہے نا، اس میں ایک فرق ہوتا ہے عام علماء سے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے خدا نے اس آیت کی یہ تفسیر بتائی ہے، اور اگر تم میری بات کو نہیں مانو گے تو نقصان اٹھاؤ گے، اس لیے میری بات کو ماننا ضروری ہے۔ یہ اس وقت سچویشن امت چونکہ فرقہ فرقہ ہو چکی ہے، 72 73 تو ایک بامحاورہ بات کی ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر تو گلی گلی چوک چوک میں فرقہ کھلا ہوا ہے۔ اچھا، مرزا ٹھیک ہے صاحب کو گزرے ہوئے تقریباً 170 150 سال تو ہو گئے تقریباً۔ جی۔ ہاں، تو اس ٹائم کے مقابلے میں آپ نہیں سمجھتے کہ آج ہم کو زیادہ ضرورت پڑ رہی ہے پھر نبی کی؟ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے مقابل پر آج امت جو ہے وہ بہت زیادہ متحد بھی ہوئی ہے جماعت احمدیہ کی صورت میں۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا سا، یہ آپ کا اعتراض جو ہے نا وہ ویلڈ ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن ہوتا یہ ہے عمران بھائی کہ جب کوئی بھی خدا کی طرف سے آتا ہے نا، وہ ایک داغ بیل ڈال کر جاتا ہے، ایک جماعت کی بنیاد رکھ کر جاتا ہے، ان بنیادوں کے اوپر کام ہوتا ہے مزید۔ جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا نا، تو اسلام تو صرف عرب کے اندر تھا، وہ بھی عرب کے ایک چھوٹے سے علاقے میں تھا۔ انہی بنیادوں کے اوپر صحابہ کرام نے، صحابہ کی جو جماعت تھی، انہوں نے کام کیا، حضور کی ہدایات کے اوپر کام کیا اور پوری دنیا کے اوپر غالب ہو گئے۔ لیکن یہ سب کچھ حضور کی زندگی میں نہیں ہوا۔ جی جی اسی طرح سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام آئے ہیں، انہوں نے ایک جماعت کی بنیاد رکھی ہے، ان کا 1908 میں ان کا وصال ہو گیا۔ اب ان کی ہدایات کے مطابق، ان کے خلفاء کی ہدایات کے مطابق، وہ جو غلبے کا کام ہے یا امت کی یونٹی کا کام ہے، اتحاد کا کام ہے، وہ جاری ہے، ابھی وہ بند نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ آپ اینڈ میں کہیں نا، جب دنیا ختم ہونے لگے، بولے یار دیکھا آپ کے مرزا صاحب آئے تھے، انہوں نے کوئی امت کو متحد نہیں کیا، دنیا تو اب ختم ہونے والی ہے، پھر تو آپ کا اعتراض ویلڈ ہوگا۔ آپ کو پتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال کے بعد جا کر ان کا دین غالب آیا تھا۔ کانسٹنٹائن کا جب بادشاہ، جب وہ کرسچن ہوا ہے، تو پھر عیسائیت دنیا کے اوپر غالب آئی۔ 300 سال تک وہ غاروں میں ادھر ادھر چھپتے رہے، مارے کھاتے رہے، تو کیا عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کیا اس سے باطل ہو گئی؟ ٹائم لگتا ہے۔ یہ جو دین کا معاملہ ہوتا ہے نا عمران بھائی، آپ خود دیکھ لیں، آپ 2 3 مہینے سے ابھی تحقیق ہی کر رہے ہیں نا، بالکل۔ تو دین ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے پاس پیغام لے کر جائیں اور وہ فوراً آپ کی بات مان جائے۔ ٹائم لگتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ رد کر دیتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو صدیاں سالوں لگتے ہیں واپس دوبارہ دین کو سمجھنے میں۔ کئی لوگوں کی توجہ ہی نہیں ہے اسلام کی طرف، ہم ان کو اسلام کا پیغام پہنچاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ٹائم لگتا ہے۔ اب جو جب نبی آتا ہے نا، نادر بھائی، جی مرزا صاحب اگر واقعی میں اگر سچے نبی تھے، میں آپ سے ایک آنےسٹ آنسر مانگوں گا، آپ پلیز مجھے آنےسٹ آنسر دینا۔ تقریباً 2 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں اس ٹائم دنیا میں، جی بولیں۔ تو احمدیز کی کتنی پرسنٹ ہوگی؟ پوائنٹ میں آئے گی یا 1 سے ابو؟ میری بات سنیں، جو نبیوں کی جماعتیں ہوتی ہیں نا، ان کو کبھی بھی تعداد کے اندر آپ نہ تولیں۔
آپ ان کے دلائل سے، ان کے اخلاقیات سے ان کو جج کریں ہمیشہ. یہ میرا آپ کو مشورہ ہے. باقی مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے یا پتہ نہیں ہے کتنا ہے. اتنا مجھے پتا ہے کہ یہ جو پودا ہے خدا کا لگایا ہوا ہے، یہ دنیا کے 208 ملکوں میں، 212 ملکوں میں لگ چکا ہے. لیکن اگر آپ تعداد سے دیکھیں گے نا تو یورپ میں تو اسلام جھوٹا ہو جائے گا. یورپ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہو جائیں گے، کیونکہ یورپ میں کئی ایسے ملک ہیں جن کے اندر مسلمانوں کی تعداد ہے 2%. کئی ایسے ملک ہیں ان میں مسلمانوں کی تعداد ہے 10%. فرانس یورپ کا واحد ملک ہے جس میں سب سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد ہے، اور وہ 10% ہے تقریباً. باقی ہر ملک میں کسی میں 5% ہے، کسی میں 2% ہے. تو وہاں تو اسلام جھوٹا ہو گیا. لیکن ایسے بھی تو ملک ہے نا دنیا میں جہاں پہ 99% بھی مسلمان ہیں. ہاں، وہاں اسلام سچا ہو گیا، یورپ میں پھر جھوٹا ہو گیا. کیا خیال ہے؟ نہیں ایسا یہ نہیں کوئی ہوتا. معیار نہیں ہے نا. ہاں ٹھیک ہے، یہ کوئی معیار نہیں ہے. ایسے اگر آپ دیکھیں تو دنیا کی، پھر میں آپ سے پوچھوں گا عمران بھائی دنیا کی تعداد کتنی ہے؟ آپ بولیں گے جی 8 ارب ہے. میں پوچھوں گا مسلمانوں کی کتنی ہے؟ آپ بولیں گے 2 ارب ہے. میں کہوں گا یہ تو 20% ہو گئے. پھر جو میجورٹی والے ہیں وہ سچے ہو جائیں گے. پھر جو 80% ہیں وہ تو کافر ہیں. 6 ارب جو ہیں وہ کافر ہیں، وہ پھر سچے ہو گئے، مسلمان جھوٹے ہو گئے. یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے عمران بھائی. جی. اور خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قلیلم ما یؤمنون، تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، تھوڑے ہیں. ویسی عمران بھائی مادیت کا دور ہے، مادہ پرستی کا دور ہے، مٹیریلسٹک دور ہے، سوشل میڈیا ہے. لوگوں کی توجہ نہیں ہے اسلام کی طرف، قرآن کی طرف، دین کی طرف. اوورآل جو کرسچنز ہیں ان کو بھی خدا کی تعلیم تھی، یہودیوں کو بھی تعلیم تھی. ہر قوم میں مطلب خدا والے رسول والے آئے ہیں، رسول آیا ہے، انہوں نے مطلب خدا کی تعلیم دی ہے. لیکن اوورآل نا جو اس وقت انسانیت ہے وہ مادہ پرستی کی طرف مائل ہے. اس مادہ پرستی کے دور کے اندر لوگوں کو خدا سے روشناس کروانا بڑا مشکل کام ہے. آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے؟ اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں جماعت کی مخالفت کتنی پاکستان کے اندر. صحیح ہے، مطلب پاکستان میں جماعت کی تبلیغ بند کی ہوئی ہے، کتابیں بین ہیں، اذان تک نہیں دے سکتے، قربانی نہیں کر سکتے. ان مشکل حالات کے اندر جو بھی ہمارے پاس جو حالات ہیں، جو ریسورسز ہیں، ہم استعمال کرتے ہیں. اور لوگوں کو، آپ کو بھی جماعت کا تعارف کروایا ہے، 1.5-2 مہینے ہو گئے، بہت ساری چیزیں آپ کو بھی پتہ لگ گئی ہیں. تو آہستہ آہستہ ہی ہے نا. ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی ہوتا ہے عمران بھائی، یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات نا مذہب کی تاریخ کے اندر بعض اوقات ایک دم بریک لگ جاتی ہے، پھر ایک دم جناب تیزی کے ساتھ لوگ فوج در فوج لوگ دین میں داخل ہونے شروع ہو جاتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے، دونوں چیزیں ہیں. اور آنے والے دور میں آپ دیکھیں گے عمران بھائی کہ وہ لوگ جو اس وقت جماعت کو رد کر رہے ہیں وہ کس طرح سے مطلب فوج در فوج لوگ جماعت کے اندر داخل ہوں گے. لیکن آپ یہ دیکھیں آیا ان کے دلائل سچے ہیں؟ یہ کہیں جھوٹے لوگ تو نہیں ہیں؟ ان کے چال چلن کیسے ہیں؟ وہ مومنوں والے چال چلن ہیں یا کس قسم کی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ؟ کیا صحابہ کے اوپر کوئی اعتراض کرتے ہیں؟ نبی کی ذات کے اوپر اعتراض کرتے ہیں؟ خدا کی ذات کے اوپر، فرشتوں کے اوپر کوئی اعتراض تو نہیں کرتے؟ آپ یہ چیزوں سے ہمیں جج کریں. تعداد اگر آپ نے دیکھ کر اگر جج بات تو میں کرنا ہے، نے ایسی ایک جنرل میں نے پوچھا تھا آپ سے. ٹھیک ہے. ہاں اس میں تو ایسا کوئی میرا اتنا بڑا باقی وہ جو آپ کا سوال تھا نا، جو آپ کہہ رہے تھے کہ مرزا صاحب جو ہے وہ کیوں ضروری ہے کہ کوئی نبی آئے، تو یہ عمران بھائی نبی کے بغیر اس وقت کوئی حل نہیں ہے امت کا. اور وہ وہی ہیں امام مہدی جن کا آپ بھی انتظار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تقدیر خدا نے یہ بنائی ہے کہ جب امت کے اندر نت نئے فرقے بن جانے تھے، طرح طرح کے فتنے اٹھنے تھے، شرک اور بدعات پھیلنی تھی، جب یہ کام کہہ لو کہ علماء کے سر سے اوپر، کہتے ہیں نا پانی اوپر چلا گیا سروں سے، اس وقت پھر کوئی خدا کی طرف سے کوئی مرد کلندر آنا تھا، اس نے آ کر یہ کام کرنا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے، آتے ساتھ ہی جناب وہ لوگوں کو اسلام کے اندر دین میں داخل کر دے. یہ تصور بھی غلط ہے. یہ کام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر کے گئے. حضور کے سامنے کفار جو تھے وہ حضور سے قتل ہوئے، وہ مرے حضور کے، وہ ایمان نہیں لائے حضور کے اوپر. تو اگر کوئی ایسا امام مہدی آ جائے یا عیسیٰ ابن مریم آ جائیں جو ایک ہی جھٹکے کے اندر پوری دنیا کو اسلام کے جھنڈے تلے لے آئے، تو یہ تصور بھی غلط ہے، ٹائم لگتا ہے. صحیح ہے. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آج آپ کے اوپر اگر جماعت کی صداقت تھوڑی سی کہہ لیں کہ مخفی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے ہماری باتوں کو آپ یاد کریں گے عمران بھائی کہ ہم لوگ آپ کو سچ بتاتے تھے کہ یہ جو جماعت ہے نا یہ خدا کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہے.